ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ دوستان گرامی قدر، حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی آل میں سے ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا جناب سید کبیر، آذربائیجان کے رہنے والے تھے۔ سن 1177 عیسوی میں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے سید محمد عثمان رکھا۔ سید محمد عثمان وہ عظیم اور مشہور روحانی شخصیت ہیں کہ جنہیں ہم آج حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سیون شریف کی مشہور شخصیت حضرت لال شہباز قلندر کا مختصر سا تعارف جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور ان کی ایک کرامت، ایک واقعہ آپ کے سامنے میں اس ویڈیو میں پیش کروں گا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کریں، اور سب سے ضروری بات، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے متعلق میں نے پہلے عرض کی کہ ان کا آبائی وطن آذربائیجان ہے۔ جوانی کی منازل انہوں نے اپنے آبائی وطن میں طے کی، پھر منگول آذربائیجان پر حملہ آور ہوئے اس پورے خطے میں، تو وہ علاقہ بالکل ہی تباہ و برباد ہو گیا۔ تو حضرت لال شہباز قلندر وہاں سے ہندوستان چلے گئے۔ ایک درویش کے پاس آپ نے کافی عرصہ گزارا، ان سے جناب بزرگی اور درویشی کی جو منازل ہوتی ہیں وہ آپ نے طے کی ان کے پاس، اور پھر انہی درویش نے، انہی بزرگوں نے جناب حضرت لال شہباز قلندر کو یہ مشورہ دیا کہ ہندوستان میں اس وقت 300 سے زائد قلندر موجود ہیں، تم اس طرح کرو کہ تم سندھ میں چلے جاؤ۔ ان بزرگوں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے جناب حضرت لال شہباز قلندر ایک مرتبہ آپ اپنے آبائی وطن آذربائیجان گئے، اور وہاں سے مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے آپ سندھ میں داخل ہوئے، اور سیون شریف آپ نے آ کے قیام کیا۔ یہاں جو بات انتہائی دلچسپ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ شاید بہت زیادہ لوگ اس بات سے واقف نہیں ہوں گے کہ جناب حضرت لال شہباز قلندر ملتان شریف کی مشہور روحانی شخصیت جناب حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں۔ جی ہاں، شاہ رکن عالم ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نہ صرف آپ مرید ہیں بلکہ آپ ان کے خلیفہ بھی ہیں، خلافت آپ کو انہی سے حاصل ہوئی۔ حضرت لال شہباز قلندر کے اگر کرامات کے متعلق بات کی جائے تو پھر یہ بہت زیادہ ہیں کرامات۔ ایک دو ویڈیوز میں مشہور کرامات کا تذکرہ میں آپ کے سامنے گاہے بگاہے کروں گا۔ آج میں ان کا جو واقعہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ آپ کی کوئی کرامت نہیں ہے، یہ کہہ لیں کہ آپ کا تقوی جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ علماء کرام نے لکھا کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور اللہ پاک کے ذکر اذکار میں مشغول ہیں۔ اس علاقے کا ایک انتہائی نامور اور امیر و کبیر آدمی حضرت لال شہباز قلندر کی شہرت اور ان کی بزرگی سننے کے بعد ان کو ملنے کے لیے آیا۔ پتہ چلا کہ حضرت مسجد میں موجود ہیں، تو یہ امیر آدمی بھی مسجد میں آ گیا، حضرت لال شہباز قلندر کے قریب برجمان ہوا، بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ جناب حضرت لال شہباز قلندر کی جو لب ہے نا، ہونٹ ہے جو وہ ہل رہے ہیں، لیکن آواز نہیں آ رہی کہ آپ پڑھ کیا رہے تھے۔ اس نے کان لگائے لیکن کوئی بھی آواز اسے سمجھ نہ آئی، تو اس نے پھر حضرت کو پکڑ کر کے ہلایا۔ حضرت نے آنکھیں کھولی تو یہ امیر آدمی جناب حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ حضرت میں آپ کی شہرت سن کے، آپ کی بزرگی کے قصے سن کے آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں، تو حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ میں چونکہ بہت مالدار آدمی ہوں، اللہ پاک نے مجھے بے انتہا نواز رکھا ہے، تو میں آپ کی کچھ خدمت کروں، کوئی خدمت اگر میرے لائق ہو تو آپ بتائیے۔
حضرت لال شہباز قلندر کا جملہ سنیے گا، کیا شاندار جملہ بولا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، بھائی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کسی اللہ کے غیر سے مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کسی اور سے، کسی غیر سے مجھے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ نے یہ کہا، پھر آنکھیں بند کی اور پھر دوبارہ ذکر اذکار میں مشغول ہو گئے۔ کافی دیر ذکر اذکار کے بعد جب آپ باہر نکلے تو یہ باہر مسجد کے باہر ہی یہ امیر آدمی کھڑا ہوا تھا آپ کے انتظار میں۔ جب حضرت کو آتا دیکھا، حضرت وہاں پہنچے تو حضرت کو پکڑ لیا، پھر مختلف موضوعات پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ اب اس اسنا میں یہ امیر آدمی حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کرتا ہے، حضرت مسجد میں میں نے کہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کی کوئی خدمت کروں، آپ نے انکار کر دیا تھا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کسی اور سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، تو اب تو آپ اللہ کے گھر میں نہیں بیٹھے، اب تو آپ باہر ہیں، اب آپ اگر مجھ سے کوئی چیز مانگے تو میں آپ کی خدمت کرنے کا ارادہ کر کے آیا ہوں، میرا دل ہے کہ میں آپ کی کوئی خدمت کروں، آپ مجھ سے مانگیں، آپ جو مانگیں گے میں آپ کو دوں گا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اس امیر آدمی کی جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، اچھا اگر تو ایسے ہی کہتے تو پھر یہ بتا کہ میں تم سے، آپ سے دنیا کی کوئی چیز مانگوں یا آخرت کی کوئی چیز مانگوں؟ جب حضرت لال شہباز قلندر نے یہ فرمایا نا بھی دنیا کی یا کوئی آخرت کی چیز مانگوں، تو وہ عرض کرتا ہے، حضرت آخرت کی چیز کوئی دینا تو میرے بس میں نہیں ہے، آپ مجھ سے دنیا کی کوئی چیز مانگیں۔ جو حضرت لال شہباز قلندر نے جواب دیا، اسی ایک جملے کے لیے پوری ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ ایسا جواب ہے یقین جانے کے رونگٹے کھڑے کر دینے والا جواب۔ حضرت لال شہباز قلندر نے جب یہ سنا کہ وہ آدمی کہتا ہے جناب آخرت کی کوئی چیز دینے کے میں بس میں نہیں ہوں، مجھ سے کوئی دنیا کی چیز مانگے، تو حضرت لال شہباز قلندر کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے چمکنے لگ گئے، اور آپ نے ہلکے ہلکے روتے ہوئے فرمایا، بھائی دنیا کی چیز کی بات کرتے ہو، دنیا کی چیز تو میں نے اپنے اس مالک سے بھی نہیں مانگی جس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس دنیا کی کوئی بھی چیز میں نے اپنے مالک سے کبھی نہیں مانگی، تو میں تجھ سے، جو تو میرا مالک بھی نہیں ہے، میں تجھ سے کس طرح مانگ سکتا ہوں؟ وہ کہتا ہے جناب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ سے نہ مانگے؟ تو حضرت لال شہباز قلندر فرماتے ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں عبادت کی توفیق دیے رکھنا، اور اس عبادت کی برکت کی وجہ سے قیامت والے دن ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دینا، یہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور باقی رہی دنیا کی نعمتیں، اللہ پاک نے وعدہ نہیں فرمایا کہ میں نے جس بھی انسان کو پیدا کیا ہے رزق کی ذمہ داری میری ہے، لیکن اس انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ دوستان گرامی قدر، حضرت لال شہباز قلندر کی تقوی اور پرہیزگاری کا یہ جو واقعہ ہے، یہ اسے بار بار پڑھنے اور بار بار سننے کا دل کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ بھی اس واقعے کو پسند کریں گے۔ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا، بہت جلد دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔